دلی کے 5 مشہور بزرگان دین کے مزارات۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 569 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1173 کو کرگستان کے اوش شہر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ آپ عراق کے بغداد شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے بچپن کا نام بختیار تھا اور ان کے والد کا نام حضرت سید کمال الدین تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو طالب سے ملتا ہے۔ یہ سلسلہ اس طرح سے ہے: حضرت محمد قطب الدین بختیار کاکی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید راشد الدین بن سید جعفر بن سید نفی الوجود بن سید علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن طالب۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اوش سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد شہر آ گئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور وہ وہیں پر ان کے مرید بن گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان پہنچے، تو انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اجمیر میں ہی رہنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم دلی میں جا کر رہو، تو ان کے کہنے سے آپ دلی تشریف لے آئے۔ اس وقت دلی میں سلطان التمش کی حکومت تھی۔ انہوں نے بہت ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ پہلے تو حضرت بختیار کاکی دلی کے کیلوکھیری گاؤں میں رہے، اور پھر وہ مہرولی آ گئے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے، ایک اللہ پر یقین رکھو، غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرو، سبھی مذہبوں کی عزت کرو، کسی میں چھوٹے بڑے کا فرق مت کرو، کیونکہ سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان کے سب سے قریبی خلفاؤں میں سے کچھ اس طرح ہیں: حضرت شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ ضیاء الدین رومی، سلطان شمس الدین التمش، قاضی حامد الدین ناگوری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان سب لوگوں کو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیار کرتے تھے، اور ان کی وفات 14 ربیع الاول 633 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1235 عیسوی کو دلی کے مہرولی گاؤں میں ہوئی تھی، اور ان کا مزار شریف بھی مہرولی گاؤں میں ہے، جہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ محبوب الہی خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اتر پردیش کے بدایوں شہر میں اسلامی تاریخ کے مطابق 636 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 19 اکتوبر 1238 کو ہوئی تھی۔ آپ کا نام سید محمد نظام الدین تھا، اور آپ کے والد کا نام سید عبداللہ بن احمد الحسینی تھا، اور والدہ محترمہ بی بی زلیخا تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو طالب سے ملتا ہے، جو کہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا احترام کرنا ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بخارا سے
بدایوں تشریف لائے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کئی سال گزارے اور دنیاوی اور مذہبی علوم حاصل کرنے کے بعد غیاث پور آ گئے، جس کا نام اب بدل کر نظام الدین رکھ دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا تھا کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی ذات کا ہو، رنگ کا ہو، گورا کالا ہو، سبھی کی خدمت کرنی چاہیے اور سب کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہتے تھے سب خدا کے بندے ہیں اور خدا سے محبت تبھی ہے جب آپ خدا کے بندوں سے محبت کریں گے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ربیع الثانی 725 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 3 اپریل 1325 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ آپ کا مزار شریف دلی میں نظام الدین بستی میں ہے، جہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ حضرت روشن چراغ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں 1274 کو ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام سید محمود یحییٰ الحسنی تھا، جو کہ خراسان سے لاہور آئے اور اس کے بعد وہ ایودھیا آ کر رہنے لگے۔ حضرت نصیر الدین کی عمر جب 40 برس کی تھی تب وہ ایودھیا کو چھوڑ کر دلی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور ان کے مرید بن گئے۔ کہا جاتا ہے جب باولی کی تعمیر ہو رہی تھی تب مزدور رات کو اندھیرے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت نصیر الدین نے پوچھا تم لوگ اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ تب مزدوروں نے جواب دیا کہ حضرت تیل ختم ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے باولی سے پانی نکال کر چراغ میں بھر دیا اور جب چراغوں کو روشن کیا تو سب چراغ روشن ہو گئے۔ اس کرامت سے سب حیرت میں پڑ گئے اور تبھی سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو چراغ دہلوی کا لقب دے دیا۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1356 کو دہلی میں ہوئی۔ ان کا مزار شریف چراغ دلی میں ہے، جہاں پر ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں اور ان کی درگاہ پر پھول اور چادریں چڑھا کر فیض پاتے ہیں۔ حضرت شیخ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہجہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسلامی تاریخ کے مطابق 24 جمادی الثانی 1060 ہجری اور انگریزی سال 1650 کو ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیخ نور الدین صدیقی تھا۔ آپ کا نسب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ نے جب ہوش سنبھالا تو یہاں کے مسلمان شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت دلی کا نام شاہ جہان آباد تھا، جو کہ اس وقت کے حکمراں شاہ جہاں کے نام سے پڑا۔ حضرت شیخ کلیم اللہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے مسلمانوں کو کفر اور شرک سے نکالا تھا۔ آپ کی رہائش مینا بازار جامع مسجد کے پاس تھی، جہاں اس وقت ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت شیخ کلیم الدین شاہجہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اسلامی تاریخ کے مطابق 24 ربیع الاول 1142 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1732 کو دلی میں ہوئی تھی۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے عقیدت مند ان کے مزار شریف پر آتے ہیں اور ان کی درگاہ پر پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ بابا مٹکے شاہ پیر حضرت بابا مٹکے شاہ پیر کا اصل نام حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔
ان کا مزار شریف دلی میں پرگتی میدان کے پاس اور سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو طالب سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 800 یا 900 سال پہلے توسی سے ہندوستان آئے تھے اور آ کر دلی میں ہی بس گئے تھے، جہاں پر اس وقت آپ کا مزار شریف ہے۔ پہلے یہاں پر ان کی خانقاہ تھی۔ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ حضرت بابا مٹکے شاہ پیر نے اس سے پوچھا، تم کیا خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بابا نے کہا، مایوس نہ ہو، اور انہوں نے اپنے مٹکے سے ایک پیالہ بھر کر پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد وہ شخص آہستہ آہستہ شفایاب ہو گیا۔ ان کی ایک کرامت یہ بھی ہے، ایک مرتبہ کوئی عورت مر گئی تھی، اس پر اپنے مٹکے سے پانی نکال کر انہوں نے چھڑک دیا۔ اس عورت پر پانی کے چھینٹے پڑتے ہی وہ سانس لینے لگی، زندہ ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کرامات کے بعد آپ کا نام حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری سے بابا مٹکے شاہ پیر ہو گیا۔ آپ کے مزار کے پاس بہت سے درخت ہیں اور ان میں مٹکے لٹکے ہوئے ہیں اور کافی تعداد میں ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے جس کی بھی مراد پوری ہوتی وہ یہاں پر 1.25 سیر گڑ، 1.25 سیر بھنے ہوئے چنے، 1.25 سیر چینی، 1.25 سیر دودھ اور ایک مٹی کا بنا ہوا مٹکا لاتا ہے۔ وہ سارا سامان لے کر مزار کے پاس رکھ دیتا ہے اور مٹکے کو درخت پر لٹکا دیتا ہے۔ ان کے مزار پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور درگاہ پر پھول اور چادر چڑھاتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے